کربلا کا دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ ران حق میں شہادت کا عظیم مقام پا چکے تھے۔ صبح ہوئی تو خولی ملعون امام نالی مقام کا سن انور لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو کوچوں اور بازاروں میں لوگ کھڑے حیرت اور افسوس کے عالم میں اہل ابتنطہار کے مبارک سروں کو دیکھ رہے تھے۔ خولی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس سر ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ بے ادبی اور سنگ دلی کے ساتھ وہ اس چھڑی کو امام پاک کے لبہائے مبارک اور دندان مبارک سے لگانے لگا۔ اسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور درد بھرے لہجے میں فرمایا، اے ابن مرجانہ، امام پاک کے لبہائے مبارک سے اپنی چھڑی ہٹا لے۔ خدا کی قسم، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی مبارک لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ ابن زیاد غصے سے بھر گیا اور بولا، اگر تیرے بڑھاپے اور کمزوری کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دینے کا حکم دے دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر فرمایا، اے ابن مرجانہ، تو نے نبی کے لال کے ساتھ یہ سلوک کیا، اہل بیت کی عزت کو پامال کیا۔ پھر فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی گود میں بٹھاتے اور ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے بھرے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سبق: اہل ابتنطہار سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کی عظمت و شان ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔